السلام علیکم میری یوٹیوب فیملی، کیسے ہیں آپ لوگ؟ یقیناً آپ لوگ اچھے ہوں گے۔ تو میں نے آج بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپک پہ میں نے سوچا ایک ویڈیو بنائی جائے، کیونکہ میں بہت دنوں سے ایک پرابلم سے گزر رہی تھی۔ تو جو پرابلم میں نے فیس کی، جو ایکسپیرینس میں نے کیا، تو میں نے سوچا وہ آپ کے ساتھ شیئر کیا جائے، کیونکہ اکثر میرے ساتھ اب یہ ہو رہا تھا کہ میں جب بھی صبح اٹھتی تھی تو کبھی سر بھاری ہوتا تھا، تو کبھی سر میں درد، اور کام کرنے کا دل نہیں چاہ رہا ہوتا تھا، مطلب کھانے کا بھی دل نہیں کر رہا ہوتا تھا۔ تو یہ اکثر ہم جتنی بھی فیمیلز ہوتی ہیں نا، تو بلکہ زیادہ تر ہم لوگ جو ہوتے ہیں نا، ہم دوسروں کا اچھا چاہتے ہیں۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری وجہ سے کسی کو تکلیف نہ ہو، اور مطلب ہمیشہ بھلا چاہتے ہیں، لیکن پتہ نہیں کیوں پھر بھی کوئی نہ کوئی پریشانی یا کوئی نہ کوئی تکلیف جو ہوتی ہے وہ آپ کو پہنچتی ہے۔ کبھی ایسا ہوتا تھا کہ کبھی کوئی پریشانی آ جاتی ہے، کبھی آپ کسی تکلیف میں آ جاتے ہیں۔ تو میں نے سوچا اس کی کیا وجہ ہے؟ تو اس کی وجہ بہت ہی سمپل تھی، جو میں نے اپنے ایکسپیرینس سے جب میں نے دیکھا، اس کو سمجھا، تو پتہ چلا کہ اکثر اوقات ہم اپنی غلطیوں کی وجہ سے نا ان پریشانیوں کو بھگتتے ہیں، اور وہ وجہ بہت سمپل تھی، جو کہ نظر بد، حسد اور جلن ہوتی ہے۔ اور نظر بد تو اتنی بری چیز ہے نا کہ اگر آپ ایک دفعہ کسی کی بری نظر میں آ جائیں نا، تو سمجھیں پھر آپ کے ساتھ اچھا نہیں ہوگا، آپ کے ساتھ پھر وہی پریشانیاں جو ہوتی ہیں نا، وہ تکلیفیں کہیں نہ کہیں سے آتی رہتی ہیں۔ کیونکہ کہتے ہیں نظر بد تو وہ ہوتا ہے جو اونٹنی کو بھی ہنڈیا میں پہنچا دیتا ہے، پتھر کو بھی توڑ دیتا ہے۔ تو آج کی ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کہ نظر بد سے کس طرح سے بچا جائے اور اس کو کس طرح سے توڑا جائے۔ تو بس ویڈیو میں اینڈ تک ساتھ جڑے رہیے گا۔ نئے ہیں تو چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ تو چلیں ٹائم ضائع کیے بغیر ہم ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ تو انشاءاللہ جو میں آپ کو بتاؤں گی، اس سے آپ کو بھی فائدہ پہنچے گا۔ تو چلیں سب سے پہلے تو دیکھیں کہ نظر بد اور یہ حسد ہے کیا۔ تو نظر بد یہ ہے کہ اگر آپ اچھا کھائیں تو کسی کو اچھا نہ لگے، اچھا پہنیں تو وہ بھی کسی سے برداشت نہ ہو۔ اسی طرح سے اگر آپ کا لائف اسٹائل اچھا ہے، آپ گھر میں اچھی طریقے سے رہ رہے ہیں، تو وہ بھی برداشت نہ ہو۔ ایون اگر آپ کے بچے اسٹڈیز میں اچھے جا رہے ہیں تو وہ بھی ان کو برداشت نہ ہو۔ اور سب سے آخری بات کہ اگر آپ گھر میں خوش ہیں، اسپیشلی اپنے ہسبینڈ کے ساتھ، تو وہ بھی جو ہوتی ہے لوگوں سے برداشت نہیں ہوتی ہے۔ اور ان سب میں سب سے بڑی غلطی جو کرتے ہیں نا، وہ ہم خود کرتے ہیں۔ ہم اپنی خوشیوں کا نا، ہم دل کے اتنے سادے، جو لوگ نظر بد کا شکار ہوتے ہیں نا، ان کے ساتھ پرابلم یہی ہوتی ہے کہ وہ دل کے اتنے سیدھے اور سادے ہوتے ہیں کہ ان کو یہی نہیں پتہ چلتا کہ کون اور کس کے سامنے انہوں نے اپنی خوشیوں کا اظہار کرنا ہے، اور وہ اپنی خوشیوں کا اظہار سب کے سامنے کرتے ہیں۔ فار ایگزامپل کہ اگر آپ اپنے ہسبینڈ کے ساتھ خوش ہیں اور انہوں نے آپ سے کوئی بات کی، کوئی چیز آپ کو دی، تو آپ نے فوراً ڈسکس کر لی۔ اچھا، اسی طرح سے آپ نے کپڑے پہنے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ اکثر لوگوں کا دیکھنے کا زاویہ بہت ڈیفرنٹ ہوتا ہے۔ آپ اچھے کپڑے پہن کے جائیں، آپ کو بہت عجیب سی نظروں سے دیکھیں گے۔ اسی طرح سے جو غلطی جو میں نے دیکھا ہے عموماً، جو ہم لڑکیاں عموماً کرتے ہیں، وہ یہ کرتے ہیں کہ ہم اپنی جو تصویریں ہوتی ہیں نا اپنے ہسبینڈ کے ساتھ، وہ واٹس ایپ اسٹیٹس پہ لگا دیتے ہیں بڑی خوشی۔ اب ہوتا ہے کیا ہے، آپ کو نہیں پتہ کہ وہ تصویریں کتنے لوگوں کی نظروں سے گزر رہی ہیں۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جو اپنے گھروں میں خوش نہیں ہیں، یا ان کو وہ خوشیاں میسر نہیں ہیں، تو ان میں حسد، رشک اور جلن ہوتا ہے۔ اچھا، میں اپنے ایکسپیرینس آپ کو بتاؤں کہ مجھے جو نظر لگی، مجھے نظر گھر سے باہر نہیں لگی، مجھے اپنے ہی گھر کے لوگوں کے کہتے ہیں نا نظر سے نظر بد کا شکار ہوئی۔ مطلب میں نے اپنے ہی گھر میں دیکھا کہ لوگوں کو میری خوشیاں جو ہے نا وہ برداشت نہیں ہیں۔ میرا اپنے ہسبینڈ کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، خوش رہنا، تو وہ برداشت نہیں ہوا۔ تو کیا ہوتا ہے کہ پھر وہ آہستہ آہستہ آپ کو خود نظر آنے لگتا ہے کہ آپ کی زندگی میں نا پریشانیاں آنا شروع ہوتی ہیں۔ جو آپ کا پرسنل ریلیشن شپ ہوتا ہے نا، وہ سفر کرنے لگتا ہے، کہیں نہ کہیں آپ کو لگتا ہے کچھ نہ کچھ غلط ہو رہا ہے۔ اچھا، کچھ چیزیں اناوائڈیبل ہوتی ہیں۔ آپ ایک گھر میں رہ رہے ہوتے ہیں، آپ کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، ہنس رہے ہیں، بول رہے ہیں، کہیں جا رہے ہیں باہر، اپنی فیملی کے ساتھ ایک اچھا ٹائم سپینڈ کر رہے ہیں، تو اس میں نا آپ کچھ نہیں کر سکتے۔ اس میں اگر آپ کو کوئی حسد سے، جلن سے، رشک سے دیکھ رہا ہے نا، تو پھر اناوائڈیبل ہوتا ہے۔ اچھا، لیکن دوسرے کیسز میں نا ہم خود ذمہ دار ہوتے ہیں، جیسے اسٹیٹس لگا رہے ہیں فیس بک پہ، یا کہیں جا رہے ہیں، یہ بڑا کامن ہو گیا، کہیں جا رہے ہیں آپ، آؤٹ آف کنٹری جا رہے ہیں، آؤٹ آف سٹی جا رہے ہیں، تو وہ آپ ڈال رہے ہیں فیس بک، کیونکہ ہم یہاں سے یہاں ٹریول کر رہے ہیں، یا جو ہے اپنی ایک فیملی پکس جو ہے وہ شیئر ہو رہی ہیں کہ ہم یہاں پر تفریح کر رہے ہیں، ہم اچھے موڈ میں۔ تو کیا ہوتا ہے کہ یہ جو چیز ہوتی ہے نا، یہ پھر آپ کی فیملی میں دوست تو خیر میں سمجھتی ہوں بات کی بات ہے، اپنے جو فیملی میں لوگ ہوتے ہیں ان کی نظر سب سے پہلے لگتی ہے۔
پھر بعد میں دوست احباب جو بھی ہوتے ہیں۔ اچھا دوسری ایک چیز جو سب سے بڑی غلطی یہ کرتے ہیں نا ہم لوگ کہ اپنے پلانس جو ہوتے ہیں نا وہ شیئر کر لیتے ہیں، کچھ کرنے کا سوچ رہے ہیں، کچھ پلان کر رہے ہیں کہ یہ کرنا ہے ہم نے، یوں کرنا ہے، تو وہ یا کسی کے بارے میں بھی نا کوئی اپنا بزنس شروع کرنا ہے یا اپنے بچوں کے حوالے سے کوئی آپ کے پلانز ہیں، وہ اگر آپ نے سوچا اور آپ نے ڈسکس کر لیا تو بس سوچ لیجئے کہ وہ پلانز پھر کبھی بھی فلفل ہونے ہی نہیں ہے۔ ایسا ممکن ہی نہیں ہے کہ آپ کے وہ کام ہو جائیں، یہ امپاسبل ہے، کیونکہ وہی والی بات ہے نا کہ آج کے دور میں کوئی کسی کو بڑھتا ہوا نہیں دیکھ سکتا۔ ہاں اس وقت تو لوگ ہاں میں لائیں گے، ہاں یہ کر لو بالکل، لیکن امپاسبل کہ وہ چیز ہو جائے۔ اسی طرح سے ایک دفعہ ہمارا باہر کا پلان تھا، ٹرکی کا، ہمارا سب کچھ ریڈی تھا، ہماری باہر کی ہوٹل کی بکنگ تک تھی، لیکن ہوا یہ بالکل کیونکہ فیملی میں پتہ چل گیا تو بس یہی ہوا کہ ایٹ دا جسٹ 1 ویک بیفور میری بچی کو میزلز ہو گئے۔ اب آپ سوچیں میزلز ہو گئے، اب آپ کس طرح سے جا سکتے ہیں، اور یہ بالکل صاف صاف نظر آ رہا تھا کہ یہ نظر لگی ہے، لیکن وہی والی بات ہے کہ آپ بول نہیں سکتے منہ کھول کے کہ جناب کس کی نظر لگی ہے، لیکن نظر سب کو آ رہا تھا، تو یہ بچی کو میزلز ہوئے۔ تو میں بس یہی بتانا چاہ رہی ہوں کہ نظر جو ہے نا وہ برحق ہے، نظر لگتی ہے۔ اسی طرح سے میرا بیٹا اسٹڈیز میں A+ لیتا تھا اور بھی تھا اوبیڈینٹ، لیکن اس کو ایسی نظر لگی گھر کی کہ ہر جگہ جو تھی نا گھر سے نیوز نکل کے جاتی تھی کہ بھئی یہ بچہ تو بہت پڑھتا ہے، سارا دن پڑھتا ہے، اس کے گریڈز یہ آتے ہیں۔ آپ یقین کریں اب A+ تو لینا دور کی بات، وہ ہوم ورک تک کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا، یہ ہوتی ہے نظریں۔ تو بس میں اپنی بہنوں کو صرف ایک مشورہ دے سکتی ہوں کہ آپ کے بچے بہت پیارے لگ رہے ہیں نا، بہت خوبصورت لگ رہے ہیں، ان کی تصویریں مت لگائیں آپ فیس بک پر۔ آپ کا بچہ کوئی اچیومنٹ کر رہا ہے وہ بھی نہ ڈسکس کریں، مطلب آپ خود سوچیں نا، مطلب آپ اسٹرگل ایک دوسرے کے لیے، مطلب آپ کی فیملی میں کون، مطلب جتنی بھی آپ ورک ہارڈ کر رہے ہیں تو ہم میاں بیوی اور بچے، مطلب ہم ایک دوسرے کے ساتھ سنسیئر ہوتے ہیں نا۔ آپ اپنے بچوں کے لیے، آپ کے ہسبینڈ بچوں کے لیے، بچے آپ کے لیے، تو مطلب ہم ایک دوسرے کے ساتھ سنسیئر ہیں، اور اس کے علاوہ کون سنسیئر ہے ہمارے ساتھ؟ چلیں میکسیمم کر لیں بہن بھائی، ٹھیک ہے، لیکن میں کہ آپ کو بتا دوں وہی بات گھوم پھر کے آتی ہے کہ جب آپ کو پریشانی میں ہوتے ہیں نا تو 99% لوگ جو ہوتے ہیں نا ان کو پرواہ نہیں ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اور زیادہ تر جو ہمارے قریبی لوگ ہوتے ہیں نا وہ خوش ہوتے ہیں اندر سے کہ یہ پریشانی میں، یہ دکھ میں، ٹھیک ہے۔ بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو آپ کے ساتھ کلوز ہوتے ہیں، شاید آپ کی تکلیف پر جو ہوتا ہے نا کو تکلیف پہنچتی ہے، ادروائز کسی کو پرواہ نہیں ہے۔ تو اپنے اچیومنٹ، اپنی خوشیاں، اپنے جو بھی کچھ ہے نا وہ پلیز اپنے حد تک رکھیں، وہ کسی کے ساتھ ڈسکس نہ کریں، کیونکہ ہمارے نبی کا بھی یہ فرمان ہے کہ اپنی خوشیوں کو چھپاؤ، کیونکہ کسی کی حسد کی نظر، کسی کی جلن کی، کسی کی رشک کی، اور کسی کی آہ لگتی ہے۔ ان دیٹ سینس کہ ان کے پاس نہیں ہو، کہتے ہیں کاش کہ ہمارے پاس بھی، تو کاش ہوتا ہے نا وہ پھر جو ہوتا ہے نا وہ لگتا ہے، تو اس لیے اپنی خوشیوں کو چھپائیں پلیز، کیونکہ اگر آپ چاہتے ہیں خوش رہنا، کیونکہ یہ ہماری عادت ہے، یہ ہیومن نیچر ہے کہ ہم ایک غلطی کو نا بار بار ریپیٹ کرتے ہیں، ہم سدھرتے نہیں ہیں۔ تو لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ کوئی بڑا نقصان نہ ہو تو آج کے بعد سے آپ کو جو میں اب بتاؤں گی نا، آپ نے کرنا ہے کیا ہے، آپ نے کرنا ہے صرف اس نظر بد کو ہٹانے کے لیے کہ آپ کی نظر، آپ کے گھر پر جو گندی نظر، یہ بری نظریں نہ ہو، تو آپ نے بس ایک کام کرنا ہے کہ الحمدللہ ہم فجر کی نماز پہ ہم سب اٹھتے ہیں نا، تو بس جب صبح نماز کے لیے اٹھیں تو عموماً یہی ہوتا ہے کہ بچے اسکول جانے کے لیے تیار ہو رہے ہوتے ہیں، لیکن ہم جو مدرز ہوتی ہیں پہلے اٹھ جاتی ہیں، تو آپ نے کرنا یہ ہے کہ آپ کے سیل فون پر آپ نے سورہ بقرہ، یا اگر ممکن ہے ٹائم ہے تو سورہ بقرہ جتنی پڑھ سکتے ہیں وہ پڑھ لیں، اور اگر کیونکہ ظاہری بات ہے صبح سے ہمارے پر کام کا لوڈ ہوتا ہے تو اتنا ٹائم نہیں ہوتا ہے، تو اگر سورہ بقرہ نہ پڑھ سکیں تو اپنے سیل فون پہ اس کی، یا سیل فون پہ یا کسی بھی اونچی آواز میں نا تو اس کی تلاوت لگا دیں، سورہ بقرہ کی جتنی بھی ہے تھوڑی وہ لگا دیں، تو کیا ہوتا ہے سورہ بقرہ میں اتنی پاورفل آیت ہے، اتنی پاورفل یہ صورت ہے کہ کہتے ہیں جب یہ اتری تھی نا تو جتنے بھی جادوگر تھے نا وہ ہو گئے تھے کہ بس ہمارا جادو اب ختم، مطلب سورہ بقرہ اتنی پاورفل ہے نا، تو اس کے لگانے سے کیا ہوتا ہے جتنی بھی بری نظر، گندی نظر، یا جتنی بھی جادو ٹونا جو بھی آپ لوگوں نے ہمارے گھر پہ کر رکھا ہوتا ہے، گندی نظریں ہوتی ہیں حاسدوں کی، وہ سب جو ہوتی ہیں نا وہ کٹ جاتی ہیں، وہ ٹل جاتی ہیں۔ اچھا ایک تو یہ کرنا ہے آپ کو باقاعدہ محسوس ہوگا کہ آپ کے گھر جو ہے نا وہ ہلکا ہلکا فیل ہوگا، جہاں جہاں آواز جائے گی نا وہاں سے جو ہوگی نا یہ جتنا نیگیٹو جو اورا ہوتا ہے نا یہ نکلتا ہے۔ اچھا دوسرا کام آپ نے کرنا ہے جو سب سے آسان ہے کہ نماز کے بعد نا 4 قل پڑھ کے پانی میں دم کر کے اس پانی میں ڈال دیں، پھونک دیں، جو پانی ہم بچے اور ہمارے ہسبینڈ پیتے ہیں، اور اگر یہ لگتا ہے آپ کو ممکن نہیں ہے تو آپ 4 قل پڑھا، اور پڑھ کر آپ نے بچوں پر، اپنے اوپر اور اپنے ہسبینڈ پر دم کر دیں، اور گھر کے 4 کونوں پر وہ دم کر دیں، تو آپ یقین کریں اس سے بہت فرق پڑے گا۔ تو بس مجھے یہی آپ کے ساتھ شیئر کرنا تھا، جو تکلیف، جو پریشانی میں نے برداشت کری، جو میں کر رہی ہوں، وہ میں نہیں چاہتی کہ کوئی اور اس تکلیف سے گزرے، یہ میرا اپنے ایکسپیرینس ہے جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کرے، اور اس کو کس طرح سے دور کرنا وہ بھی میں نے آپ کو بتا دیا۔ ویڈیو میں اگر کچھ بھی آپ کو اچھا لگا ہو تو مجھے کامنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا، اور ملتے ہیں اگلی ویڈیو تک، ٹل دین اللہ حافظ۔